بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ لیکچر ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے ہے، ان تمام طلباء اور طالبات کے لیے ہے جو پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں جانا چاہتے ہیں، کمپٹیشن کے ایگزام میں جانا چاہتے ہیں اور خصوصاً اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایم اے اسلامیات کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے تقریباً جتنے بھی موسٹ امپورٹنٹ مفسرین ہیں، اہم ترین مفسرین، ان کے نام، ان کے سنین وفات اور ان کی تفاسیر اور تفاسیر کی جو اجزاء ہیں، جلدیں ہیں، تو یہ سارا مٹیریل اکٹھا کیا ہے کیونکہ ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور اس کی تیاری کرنا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمام سننے والے سامعین ان سے گزارش یہ ہے کہ اس سے ضرور استفادہ کریں، لیکن دوسروں کو بھی اس سے محروم نہ رکھیں، دوست احباب کو ضرور بتائیں اور اس کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک تعاون ہوگا، ایک بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی دوسروں کے لیے۔ تو لہٰذا آج ہم اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اہم مفسرین، ان کے سنین وفات اور تفاسیر۔ تو آئیے سب سے پہلے جو معروف مفسر ہیں محمد بن جریر ابو جعفر الطبری المتوفی 310، ان کا سن وفات ہے 310 اور ان کی تفسیر ہے جامع البیان فی تاویل القرآن اور اس کے اجزاء ہیں، جلدیں ہیں 24۔ اس کے بعد ہے ابو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازی ابن ابی حاتم المتوفی 327، یعنی 327 ان کا سن وفات ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم اور اس کی 10 جلدیں ہیں۔ اس کے بعد احمد بن علی ابو بکر الرازی الجساس، جن کو امام جساس بھی کہتے ہیں اور فقہائے احناف کے اندر ان کا ایک نام ہے۔ فقہ حنفی کو بڑے ایک مدلل طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی جو تفسیر ہے احکام القرآن، اس کے اندر بھی ایک واضح جھلک نظر آتی ہے، فقہ کی تفسیر ہے جس کے اندر فقہ حنفی کو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 370 ان کا سن وفات ہے اور ان کے جو اس تفسیر کی جلدیں ہیں وہ 5 ہیں۔ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی، امام ماوردی کے نام سے معروف ہیں، 450 ان کا سن وفات ہے ہجری، اور تفسیر الماوردی یہ ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے اور اس کے اجزاء ہیں، اس کی جلدیں ہیں 6۔ اس کے بعد ہے جی ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب اصفہانی، امام راغب اصفہانی، جو کہ لغت کے اندر بھی آپ ان کا نام سنتے پڑھتے ہیں، بڑے معروف ہیں۔ تو 502 ہجری میں ان کا سن وفات ہے۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر راغب اصفہانی، جس کی 1 جلد ہے۔ اس کے بعد ہے علی بن محمد بن علی ابو الحسن الطبری، امام طبری کے نام سے کون نہیں واقفیت رکھتا، بڑے معروف امام ہیں۔ 504 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ احکام القرآن ان کی تفسیر ہے اور اس کی 4 جلدیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں احکام القرآن امام طبری کی بھی اور احکام القرآن امام جساس کی بھی، ٹھیک ہے، ان کی 5 جلدیں ہیں، ادھر 4 جلدیں ہیں۔ اور آگے آ جائیں ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی، امام بغوی کے نام سے معروف ہیں، 510 ہجری ان کا سن وفات ہے اور تفسیر کا نام ہے معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، اور جو معروف بولا جاتا ہے تفسیر البغوی، ان کو نام بولا جاتا ہے تفسیر بغوی۔ تو ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے
کہ معروف نام بھی یاد کرنا ہے اور ان تفاسیر کا جو اوریجنل نام ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ کو انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو معروف نام ہے، تفسیر کبیر ہے یا کسی اور تفسیر بغوی ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ آپ نے پھر بعض اوقات مفسرین کے جو معروف نام ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے اصل نام کیا ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی محنت کریں، اور اس کو جو خاص طور پہ اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ خصوصاً ان کے لیے میں نے تیار کیا ہے، تو آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ انشاءاللہ باقی لیکچر بھی آپ کے سامنے آئیں گے، جس میں محدثین بھی ہوں گے، فقہاء کا بھی ہوں گے اور اصولین بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، تو تفسیر بغوی اس کی جو ہے وہ 5 جلدیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ابو القاسم محمود بن عمر بن احمد الزمخشری، امام زمخشری بڑے معروف ہیں۔ 538 جو ہے ہجری ان کا سن وفات ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا بس اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جو فرقہ معتزلہ تھا، یہ ان کو جو ہے ان کے نمائندہ ہیں، یعنی ان کی سوچ اور ان کی فکر کے مطابق یہ لکھتے ہیں۔ تو الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، یہ ان کی تفسیر ہے، الکشاف کے نام سے زیادہ معروف ہے اور 4 جلدیں ہیں۔ ابو علی فضل بن حسن الطبرسی، امام طبرسی کے نام سے معروف ہیں، اہل تشیع میں سے ہیں، شیعہ ہیں۔ 538 ہجری سن وفات ہے اور مجمع البیان ان کی تفسیر کا نام ہے۔ محمود بن ابی الحسن نجم الدین، امام نجم الدین، 550 ہجری ان کا سن وفات ہے، اعجاز البیان عن معانی القرآن، یہ ان کی تفسیر کا نام ہے۔ ابو بکر بن العربی، ابن عربی کے نام سے آپ معروف جانتے ہیں، ابن عربی، ان کا سن وفات ہے 543 ہجری ہے اور ان کی تفسیر ہے احکام القرآن، 3 جلدوں پہ ہے۔ اب آپ دیکھو احکام القرآن جو ہے یہ تیسری دفعہ آ گئی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی 2 دفعہ گزر گئی ہے، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احکام القرآن کس کس کی ہے، ایک ابن عربی کی، ایک جساس کی اور ایک امام طبری کی۔ جی، ابو الفرج ابن جوزی، معروف ہے نام ان کا ابن جوزی، ان کا سن وفات ہے 597 ہجری، اور زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ ان کی تفسیر ہے، جو بڑے معروف ہیں مفسر ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر فخر الدین الرازی، امام رازی کے نام سے کون واقف نہیں ہے، بڑے معروف ہیں، صوفی۔ تو المتوفی 606 ہجری، مفاتیح الغیب، اور ان کی تفسیر جو معروف نام ہے التفسیر الکبیر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے تفسیر کبیر ہی سنا ہے، بس تفسیر الکبیر۔ اب آپ کو پبلک سروس کمیشن کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے پوچھ لیں جی تفسیر کبیر کا دوسرا نام کیا ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے تو سنا ہی یہ تھا۔ آپ نے دونوں نام یاد کرنے ہیں، مفاتیح الغیب اور التفسیر الکبیر۔ تو اس کی جلدیں ہیں جی 32۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی، امام قرطبی کے نام سے معروف ہیں، بڑے معروف مفسر ہیں۔ 671 ہجری ان کا سن وفات ہے، الجامع لاحکام القرآن، اور دوسرا جو معروف ہے تفسیر قرطبی، یہ زیادہ تر نام بولا جاتا ہے تفسیر قرطبی، لیکن جو اوریجنل نام ہے الجامع لاحکام القرآن، اس کی جلدیں ہیں 20۔ ناصر الدین ابو سعید البیضاوی، امام بیضاوی کے نام سے معروف ہے، تو ان کی تفسیر ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، تو اس کی جو جلدیں ہیں وہ 5 ہیں۔ تفسیر بیضاوی بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ اس کا اصل نام ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی، امام نصفی، 710 ہجری ان کا سن وفات ہے، تفسیر نصفی، یہ تفسیر کے نام سے معروف ہے۔ مدارک التنزیل و حقائق التاویل، ان کی 3 جلدیں ہیں۔ ناصر الدین ابو سعید بیضاوی، امام بیضاوی کے نام سے معروف ہے، یہ میرے خیال میں پہلے گزر گیا ہے، چلیں بہرحال اس کا انوار التنزیل و اسرار التاویل، تفسیر بیضاوی 5 جلدیں، یہ پہلے بھی گزر گیا ہے۔ ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر، بڑے مفسرین کی صف میں سب سے معروف نام امام ابن کثیر، یہ دیکھیں ہم نے یہی زیادہ سنا ہے جی امام ابن کثیر، لیکن نام کیا ہے ان کا؟ ابو الفدا اسماعیل بن عمر۔ تو اب جیسے ان کا نام امام ابن کثیر ہے تو تفسیر ابن کثیر، تو تفسیر کا حوالے سے بھی بس یہی سنا ہے جی تفسیر ابن کثیر، تو تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم
اس کی 8 جلدیں ہیں اور 774 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ اس کے بعد ہے جی جلال الدین محمد بن احمد المحل المتوفیٰ 864 ہجری، و جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، یعنی یہ دونوں جلالین، یہ ہے تفسیر جلالین، جلال ایک کو کہتے ہیں، جلالین تسنیہ کا صیغہ، ایک ہی جلد ہے۔ اس کے بعد ہے جی ابو بکر، یہ جو ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، یعنی امام سیوطی کے نام سے معروف ہیں، بڑے صوفی اور محدث اور مفسر، بہت ٹاپ کے بندے ہیں۔ 911 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ الدر المنصور کے حوالے سے یہ ان کی تفسیر کا نام ہے، جن کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے، تو یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ ابو الفدا، تو ابو الفدا اسماعیل حقی بڑے معروف اور بہت ساری پڑھی جانے والی تفسیر ان کی، روح البیان اس کی 10 جلدیں ہیں۔ المظہری برصغیر کا ایک بہت بڑا نام، قاضی ثناء اللہ، قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر المظہری 10 جلدیں ہیں، ایک صوفی اور فقہی تفسیر کے حوالے سے یہاں سے میٹیریل ملتا ہے۔ محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ الشوکانی، امام شوکانی کے نام سے معروف ہیں، 1250 ہجری میں ان کا سن وفات ہے، اور ان کی تفسیر کا نام ہے فتح القدیر، جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شہاب الدین محمود بن عبداللہ الحسینی الآلوسی، امام آلوسی کے نام سے ہیں، 1270 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تو اس کی 16 جلدیں ہیں۔ احمد بن مصطفیٰ المراغی، امام مراغی، تو یہ جو ہے 1371 ہجری ان کا سن وفات ہے، تفسیر المراغی کے نام سے ہے، اور اس کی 30 جلدیں ہیں۔ محمد رشید بن علی رضا المتوفیٰ 1354 ہجری ان کا سن وفات ہے، تفسیر القرآن الحکیم، تفسیر المنار بھی اس کو کہتے ہیں، معروف نام ہے تفسیر المنار، لیکن دوسرا نام ہے تفسیر القرآن الحکیم، جو کہ 12 جلدیں ہیں۔ تفسیر سید قطب ابراہیم شہید ہیں، تو 1385 ہجری ان کا سن وفات ہے، فی ظلال القرآن، اور اس کی 6 جلدیں ہیں۔ ایم اسلامیات جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے، عربی زبان و ادب کے اندر جو تفسیر القرآن کا پورشن ہے اس کے اندر انہی کی تفسیر شامل ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعیدی سعدی، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، اور ان کا جو ہے یہ سن وفات ہے 1344 ہجری۔ یہ عربی کے جتنی بھی معروف تفاسیر تھیں یہ ان کا اختصار کے ساتھ تعارف ہے۔ اس کے بعد ہے اردو تفاسیر۔ اب یہاں میں نے جو مجھے آسانی سے میٹیریل مل سکا ہے، آپ جن کا سن وفات مجھے ملا ہے میں نے لگا دیا ساتھ، جن کا نہیں ہے کوشش کریں اگر کہیں سے مل جائے آپ کو وہ لگا لیں، لیکن ان کا میں نے تفاسیر ساتھ لکھ دی ہیں۔ تفسیر ماجدی ہے جی، عبد الماجد دریابادی، تفسیر فتح المنان حقانی عبد الحق حقانی، ان کا 1325 ہجری کا سن وفات ہے۔ تیسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی، تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی، تفسیر ثنائی مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ 1948 عیسوی، یہ عیسوی ہے ان کا سن وفات۔ تدبر القرآن امین احسن اصلاحی، 1970 عیسوی سن وفات۔ معارف القرآن، اس کی جو 8 جلدیں ہیں، مفتی محمد شفیع۔ خزائن العرفان مولانا نعیم الدین مراد آبادی، 1367 ہجری۔ تفسیر قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی۔ تفسیر نعیمی 30 جلدیں، مفتی احمد یار خان نعیمی۔ تفسیر اشرفی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی۔ تفہیم القرآن، اس کی 6 جلدیں، سید ابو الاعلیٰ مدودی، یہ 1979 ان کا عیسوی سن وفات ہے۔ ضیاء القرآن، اس کی 5 جلدیں ہیں، پیر کرم شاہ الحضری، پیر محمد کرم شاہ الحضری۔ بیان القرآن اشرف علی تھانوی، 1362 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تبیان القرآن، اس کی 12 جلدیں ہیں، غلام رسول سعیدی، تقریباً یہ پچھلے سال ان کا یہ حق ہوئے، ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ تقریباً 45-46 تفاسیر ہیں جن کا تعارف اردو میں بھی جو تفاسیر ہیں اور عربی میں،
تو ان کا مٹیریل میں نے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس سے بھرپور استفادہ کریں، دوست احباب تک بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس لیے کہ آپ کا چینل ہے. میں کوشش کر کے آپ کومنٹس میں بتاتے رہیں آپ کو کوئی مٹیریل چاہیے، جس حوالے سے کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی پرابلم کوشش کروں گا اس کو سالو کرنے کی. مٹیریل کے حوالے سے، بکس کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے آپ دعا بھی کرتے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں. انشاءاللہ آپ کی تیاری ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.